بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق محمد. آج سن 2017 کی تربیتی نشستوں کے سلسلے کی آج پہلی نشست ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم اسی سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے کہ اپنے آپ کو سفر حج کے لیے تیار کریں. جو آیت نام کلام کے طور پر پیش کی گئی سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ پر انسانوں کا ایک حق ہے. انسانوں پر اللہ کا ایک حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ حج البیت وہ اللہ کے گھر کا حج کرے, اللہ کے گھر کا سفر اختیار کرے. من استطاع الیہ سبیلا, لیکن یہ حق جو پروردگار عالم جتلا رہا ہے یا بتلا رہا ہے یا مانگ رہا ہے انہی لوگوں سے مانگ رہا ہے. من استطاع الیہ سبیلا, جو صاحبان استطاعت ہیں. من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر, اور اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین, تو یاد رکھنا کہ اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. آیت کے اگر آپ الفاظ پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلا لفظ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, یہ اللہ کا حق ہے انسانوں پر. علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہے جس کے ذریعے پروردگار عالم نے حج کی عبادت کو واجب کیا ہے. ہم تھوڑا سا آسان الفاظ میں اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود ہمارے ایک طرح سے حج تربیتی نشستوں کا آغاز ہے. دیکھیں پروردگار عالم نے نماز کو واجب کیا, ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مؤمنین پر, مؤمنین کے لیے, یعنی نماز کی عبادت جب واجب تھی تو پروردگار نے غیر مومن کو قابل گفتگو ہی نہیں سمجھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان لانے والے تم پر روزے فرض کیے گئے. دوسرے الفاظ میں جو مومن نہیں ہے پروردگار اس کو اس قابل ہی سمجھنے کیسے بات کرے. اے مومن تجھ پر روزے واجب کیے گئے, غیر مومن پر روزے واجب نہیں کیے. یہ خود ایک انداز ہے بات کرنے کا. لیکن عجیب بات یہ کہ جب حج کی بات کی تو اتنا وسیع دائرہ, تاکہ بھی سنو للہ علی الناس, نہیں کہا للہ علی المؤمنین علی المسلمین, حتی نہیں کہا علی العباد, نہیں کہا علی الناس. اللہ کا حق ہے انسانوں پر. اچھا یہ بالکل نیا زاویہ ہے, نیا انداز ہے بات کو پیش کرنے کا. علماء نے یہاں پر ایک بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ حج جو عبادت ہے اور اس حج کی عبادت کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو در حقیقت اگر ہم غور کریں تو حج کی عبادت تقاضائے ایمان نہیں, یہ تقاضائے انسانیت ہے. اور اس عبادت کو انجام نہیں کہ تو اندازہ ہوگا کہ واقعی جہاں ایک طرف
ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمانی ریوارڈ کے مقدار قرار پائیں گے وغیرہ، وہ ساری بات اپنی جگہ، لیکن در حقیقت جو جذبہ انسانی ہے اس کی تسکین ہو رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو پورا انسان ثابت کرتے ہیں۔ میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بلکہ شاید وہ افراد اگر جو پرانے کئی سالوں سے ایگزامپل مجھ سے سن رہے شاید ایگزامپل بنتی بھی اسی طرح کی۔ فرض کریں کہ آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ صبح جاگے تو آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر پر جو ہے بڑا سا ڈبا ایک کارٹن رکھا ہوگا، اس پر آپ کا نام لکھا ہوگا، مسٹر فلاں، ایڈریس وغیرہ سب کچھ آپ کا۔ خیر پاکستان کے ماحول میں ایگزامپل دیتے ہوئے مجھے ایک جملے کی وضاحت کرنا پڑے گی کہ ایسا کچھ ہو تو سب سے پہلے بام اسکواڈ کو فون کرے کہ صاحب یہ کیا ہے میرے گھر کے باہر رکھا ہوا ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ وہ سب کلیئر ہو گیا، وہاں سے کلیئرفیکیشن مل گیا کہ ہاں واقعی کوئی باکس ہے جو آپ کے نام آیا ہوا ہے، تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، پارسل کے طور پر۔ اب آپ نے کھولا، جب کھولا تو اس پر ایک سے ایک خط نکلا، کورنگ لیٹر جس کو آپ کہتے ہیں، اور اندر بہت ساری فائلیں ہیں، چابیاں ہیں، گچھے کی گچھے رکھے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اس کورنگ لیٹر کو دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا مسٹر فلان، بس میں نے آپ کے لیے تحفے بھیجے، ان تحفوں کو ریسیو کرا، زندگی گزارے۔ کیا ان تحفوں کے اندر کچھ 10-15 جو ہے وہ بینگلور میں، پوری دنیا میں، پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، دبئی میں، کہاں آج کل ویسے بھی لندن کے فلیٹ سے کم بات نہیں ہوتی، تو دنیا بھر میں مثلا بینگلور میں آپ کے یہ آپ کے ہیں، فائلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، چابیاں بھی ہیں، آپ مالک ہیں، جائیں انجوائے کریں۔ مختلف گاڑیاں ہیں، مثلا یہاں پر اس کی چابیاں ہیں، اس کے بھی مالک کا نام ہوگا، آپ کے نام ہے، انجوائے کریں۔ مختلف جو ہے بزنس ہیں، بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، ان کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کے نام پر ہے، فائلیں انجوائے کریں۔ اب ایسی بات ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا کیسا ہو گیا، آپ وہ خیال کی بات ہے، ایک دن 2 دن 4 دن 6 دن آپ نے انتظار کیا، پھر آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ وہ دیکھیں تو واقعی کچھ ہے بھی ایسا کہ نہیں، اور آپ واقعی کراچی والے بینگلور کے ایڈریس پہ چلے گئے۔ اب جو آپ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا استقبال ہوگا بڑے شاندار طریقے سے، نوکر چاکر سب کچھ موجود ہے، آپ کے نام کی تسلی لگی ہوئی ہے، آپ کو مالک مانا جا رہا ہے، آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو آخر ایک دن یقین آ ہی گیا کہ ہاں اس مکان کا مالک میں ہوں۔ فیکٹری گئے، پتا چلا کہ واقعی نام مالک ہے، دوسرے مکانات میں گئے، پتا چلا واقعی نام مالک ہے، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بیٹھے بٹھائے ملٹی بلینئر بن گئے، جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا، خوابوں بھی نہیں تھا۔ پھر جو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ صاحب مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ کبھی نہ کبھی اس کا مالک آئے گا، دیکھیے اس کے مقابلے میں کیا مانگتا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، اور وہ آپ کی جو ہے مثال کے طور پر پراپرٹی بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب اگر فرض کر لیں دنیا کے کسی سب سے بڑے نیوز چینل کا جو جرنلسٹ ہے آپ کے پاس آتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے کہ صاحب یہ سب آپ کے ساتھ ہوا، تو آپ کیا کامنٹ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، دنیا کے حکم کی خواہش کیا ہے آپ کی؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ واقعی انسان ہیں تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے پتا چلے کہ میرا وہ اننون محسن کون ہے، کم از کم اتنا ہو کہ میں ایک مرتبہ جا کر اس کا شکریہ ادا کروں، اس نے مجھے راتوں رات اتنا نواز دیا۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پاکستانی ہیں کہ ہندوستانی ہیں کہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں کہ کالے ہیں کہ گورے ہیں کہ جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں کہ مرد ہیں کہ عورت ہیں۔ اگر کسی نے اتنا نوازا ہے تو آپ کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ شکریہ ادا کریں۔ پروردگار کہتا ہے اے انسان اگر تو دیکھ تو میں نے تجھے راتوں رات اس سے زیادہ قیمتی چیزوں سے نوازا ہے، تیری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے موقع ملے تو زندگی میں ایک مرتبہ میرے گھر کا حج کر اور آ کر میرا شکریہ ادا کر۔ This is actually what we are supposed to do. یہ ہے ہم کو جو کرنا ہے، یہ ہے جو ہم کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ بہرحال بات کہوں کہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، آل عمران کی 97 آیت۔ اب آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ 4 کلاسز ہونی آج کو ملا کر، لیکن ہمیں بڑا کم لگتا ہے یہ وقت، اور اس کے اندر بھی میں آپ کو ایک جملہ بہت ہی بنیاد میں عرض کر دوں کہ اگرچہ ان کلاسز کا نام ہے حج تربیتی کلاسز، لیکن اس میں ہم حج کی صرف ایک حصے کو کور کریں گے، دیٹ از کالڈ عمرہ۔ جو اصل حج ہونے والا ہے اس کی کلاسز انشاءاللہ ہماری مکہ اور مدینہ کے سفر کے درمیان ہوں گی۔ لیکن چونکہ یہ صرف کوئی عمرہ کا کاروان نہیں ہے، یا صرف عمرہ کا سفر نہیں ہے، صرف عمرہ کا گروپ نہیں ہے کہ ہم گئے مکہ اور مدینہ میں آرام سے عمرہ کیا، عبادت انجام دی اور 10-12 دنوں میں واپس لوٹ کر آ گئے۔
یہ جو سفر ہے اس کے اندر ہمیں پورے اپنے آپ کو فرام دا ڈے ون حج کے سفر کے لیے تیار کرنا، اس لیے کہ اب جو بھی حاجی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آ رہا ہے، پہنچ رہا ہے، وہ عمرہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اب جتنے بھی آ رہے ہیں سب 99% بلکہ 99.9% سب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو بہرحال اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری سلائڈ بھی آپ کے سامنے چلے گی تو کچھ اندازہ ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. حج بنیادی طور پر دو امور کا مجموعہ ہے، جس کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے انتظامی امور اور دوسرا اس کا سیگمنٹ ہے کشی مسائل. اپنے آپ کو تیار کرنا ہے انتظامی اعتبار سے بھی، سفر کے اعتبار سے بھی، جو خالصتاً کشی مسائل سے ہٹ کر ایک بات ہے. یعنی ہم ایک ایسے شہر میں جا رہے ہیں جس شہر کی اپنی آبادی اگر غور کیا جائے تو آج بھی میرے خیال میں 4-5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ جب جائیں گے مکہ مکرمہ میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 1-2 کلومیٹر کے ریڈیس میں تو آپ کو کوئی رہائشی جگہ نظر آئے گی نہیں. وہ رہائشی جگہ جہاں پر لوگ پرماننٹ رہتے ہو، آپ کو سارے ہوٹل نظر آئیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے مسافر بن کر آتا ہے، یہاں رہتا کوئی نہیں سوائے ملازموں اور مزدوروں کے. یہ پورے مکہ شہر کی آبادی میں 4-5 لاکھ سے زیادہ نہیں. اب ایک ایسے شہر کی آبادی جس کی اپنی کیپیسٹی 4-5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، وہ تقریباً 20 لاکھ افراد کو اپنے اندر سمو رہا ہے کچھ دنوں کے لیے. اور وہ جو افراد آ رہے ہیں وہ دنیا بھر سے مختلف کلچر سے آ رہے ہیں. اردو بولنے والوں کا الگ مزاج ہے، ہندی بولنے والوں کا الگ مزاج ہے، ترکی بولنے والوں کا الگ مزاج ہے، عربی زبان میں بات کرنے والوں کا الگ مزاج ہے، اور اس طرح سے دنیا کے افسر ہیں. ہر ایک کا کھانا پینا الگ، ہر ایک کا رہنا سہنا الگ، ہر ایک کا اٹھنا بیٹھنا الگ، ہر ایک کا سوچ وچار کا طریقہ الگ. اور وہ سب کے سب ظاہر سی بات ہے کہ حج پر جانے والے افراد میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% سے زیادہ افراد وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جا رہے ہوتے ہیں. 80% زیادہ افراد، شاید 15-20% افراد وہ ہوتے ہوں گے کہ جو پہلے عمرہ کرنے کے لیے جا چکے ہیں یا مکہ دیکھ چکے ہیں، لیکن 80% بہرحال بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہو. اور جب نئے تو یوں سمجھ لیجیے کہ سب کے سب جو ہے وہ نئے افراد ہیں. وہاں اب اپنے آپ کو آپ نے اس کلچر کا حصہ بنانا ہے تقریباً 15 سے 20 دن کے لیے یا 30 سے 32 دن کے لیے. یعنی اس وقت یوں سمجھ لیجیے کہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے تقریباً 80-85 آدمیوں کا. مرحلہ وار اگر ہم اس کی بات کریں تو ابھی ہم جب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے 80-85 آدمی، جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچیں گے کراچی ایئرپورٹ پر تو اگلے ہی مرحلے میں یہ 80 آدمی مثال کے طور پر 200 آدمی کے گروپ کا حصہ بن جائیں گے یا 300 آدمی جتنا پلین کی کیپیسٹی ہے ہماری. جب ہم جدہ میں لینڈ کریں گے فائنلی تو یہی 200 افراد مثال کے طور پر اس وقت جتنے حجاج کرام جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہوں گے، میرا ایک اندازہ ہے کم سے کم ہر وقت جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو 3 سے 4 ہزار حاجی نظر آتے ہیں لینڈ کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. اس سے کہ تقریباً اب حج کا سفر یعنی حج جو فلائٹ بند ہونے والی ہے اس میں تقریباً 30-32 دن باقی رہ گئے. تو اب تو فلائٹ شروع ہوں گی تو ایوریج ایک دن میں 1 لاکھ آدمی بیٹھتا ہے یعنی جدہ ایئرپورٹ لینڈ کرتا ہے. تو آپ جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پر مثال کے طور پر 3-4 ہزار آدمیوں کا حصہ بن گئے، ایک بڑا سرکل بن گیا. جب آپ مکہ میں پہنچیں گے ظاہر سی بات ہے کہ ہم پہلے نہیں پہنچے ہوں گے، وہ 4-5 ہزار جو ہمارے جدہ ایئرپورٹ پہنچے گے ان کو بھی عمرہ کرنا ہے، جو پہلے سے پہنچے گے ان کو بھی کرنا ہے، جو مدینہ سے آ رہے ہیں ان کو بھی عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہے. وہاں جا کر ایک بڑے سرکل کا حصہ بنیں گے، ممکن ہے 35,000 آدمی ہو، 50,000 آدمی ہو، لاکھ آدمی ہو. اور کرتے کراتے جب ہم عرفات کے میدان میں پہنچیں گے تو ایکچولی ہم 20-25 لاکھ افراد کا حصہ بنے ہوئے ہوں گے. عرفات کے میدان سے نکلیں گے 20-25 لاکھ افراد کا حصہ بنے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹا سا شیطان خراب تو بہت پھیل گیا ہے ماشاء اللہ، آپ دیکھیے گا اپنے آنکھوں سے، لیکن وہاں پر بھی وہ جتنا بھی پھیل جائے 25 لاکھ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. تو وہ سارے جو مراحل ہیں ہم کو اس کا حصہ بن کے حج کرنا. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ صاحب ایک آدمی جائے حج کر کے آ جائے تو بہت آسان تھا، دنیا میں اس سے آسان تو کوئی نہیں. لیکن یہی حج جب آپ کو 25 لاکھ یا 20 لاکھ افراد کا حصہ بن کے کرنا، بہت ساری باتیں جاننا، سیکھنا، تربیت دینا، سمجھنا ضروری ہے. تو وہ انتظامی امور بھی ان کلاسز میں ڈسکس ہوتے ہیں جو عام طور پر ان گروپس کے ڈسکس نہیں ہوتے جو صرف اور صرف عمرہ
کرنے کے لیے پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں. کئی سارے افراد نہیں نظر آ رہے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا کرتے ہیں پہلے. تو وہ جانتے ہیں کہ کراچی میں ہماری کوئی کلاس نہیں ہوتی, بہت کلاس ہی رہے گا کرنے کی کلاس ہوگی نہیں ہوتی, وہاں جا کر بھی ہو جاتی ہے کہ وہاں سے گمراہ کرنا ہوگا, اس حج کے سیٹ اپ کا حصہ نہیں بننا ہوگا, لیکن یہاں پر یہ ساری کلاسز کو آپ لیں گے. تو سوال صرف یہ ہے, بلکہ اس کا جواب خود بخود مل گیا آپ کو, کہ کیا یہ دونوں یعنی سفر اور عبادت ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہے یا مربوط ہے؟ اس کا جواب بہت کلیئر ہے کہ علیحدہ علیحدہ نہیں, آئسولیٹ نہیں کر سکتے ہم ان کو, بلکہ اس انداز سے آئسولیٹ نہیں کر سکتے کہ خود عبادت بھی انتظام سے منسوب ہے اور مربوط ہے. یعنی مثال کے طور پر شیطان کو کنکر مارنے جانا ہے, عبادت ہے. طواف کرنے جانا ہے, عبادت ہے. کس وقت جائیں گے, انتظامی امور کا مسئلہ. لیکن اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پائے اور آپ غلط وقت میں طواف کرنے کے لیے چلے گئے, تو اس بات کے امکانات ہیں کہ 20-25 منٹ کی عبادت جو طواف کرنے کی عبادت تھی وہ آپ کی 2-2.5 گھنٹے کی عبادت میں تبدیل ہو جائے. وہی طواف آپ کو بے ہوش کروا دے آپ اگر دوپہر کے 1 بجے کی گرمی میں چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ عبادت ہے, لیکن انسان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ انتظامی حوالے سے کس طرح سے اس کو چلانا. لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ ہر سفر کا سامان سفر اور ہے, حج کا سامان سفر اور. یعنی آج ہمارے کلاس اختتام کو پہنچے گی تو ایک عدد آپ کو پیپر دیا جائے گا, بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک پیپر دیا جائے گا. اس پیپر میں ایک لسٹ بنی ہوئی ہے, ضروری سامان سفر برائے سفر ہے, کپڑے لے کر جانے ہیں, آرام لے کر جانا ہے, 2 پٹی کی چپل لے کے جانی ہے مثال کے طور پر, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ اپنی جگہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم جب سفر حج پر جا رہے ہیں تو آئیے ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کو دیکھیں, جس میں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں اسے کیا فائدہ جو اس راہ پر چل پڑے. حج کا تذکرہ کر رہے تھے امام, اور امام کی زبان کی جملہ نکلا, اسے کیا فائدہ. ہم عام طور پر جب موضوع میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اساتذہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی اس طرح کا جملہ استعمال مت کرو, کوشش کرو اس طرح کا جملہ استعمال مت کرو. ایسی نماز کا کیا فائدہ, ایسے روزے کا کیا فائدہ. اس لیے کہ بہرحال جیسی بھی نماز پڑھنا ہے فائدہ ہے اس کا, جیسا بھی مومن روزہ رکھتا ہے اس کا فائدہ ہے. یہ ضرور کہو کہ اس کو بہتر بناؤ, اس کی اصلاح کرو, اس کو پرفیکشن پہ لے کے جاؤ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ مت کہہ لو کہ کیا فائدہ ہے, اس لیے کہ تم ہوتے کون ہو کہنے والے اس کا فائدہ ہے کہ نہیں. لیکن اب یہاں پر جو جملہ ہے وہ امام معصوم کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں. امام فرما نے کیا فائدہ جو اس سفر حج پہ چل پڑے جب تو اس میں 3 باتیں نہ ہو. پہلی بات وہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو اسے اللہ کی معصیت سے روکے رکھے. یعنی اگر مثال کے طور پر تم بھول گئے روزانہ کے استعمال کے کپڑے پہننا جو تم نے پہننے وہ تم بیگ میں ڈالنا بھول گئے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ مکے سے مل جائے گا. 2 پٹی کی چپل لینا بھول گئے, جوتے لینا بھول گئے, کوئی مسئلہ نہیں, وہاں سے مل جائیں گے. صابن شیمپو پرفیوم لینا بھول گئے, کوئی مسئلہ نہیں. سعودی عرب کوئی جنگل نہیں ہے, بلکہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیولپ سٹیز ہیں, ایٹ لیسٹ مکہ اور مدینہ جام جا رہے ہیں, یہ مل جائیں گی چیزیں آپ کو. وہ سامان اگر تمہارے پاس نہیں ہے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن امام فرما نے اگر تم تقویٰ لے کر نہیں جا رہے ہو, تمہارا خیال ہے کہ تم حج کرنے جا رہے ہو, ایکچولی تم پیسہ برباد کرنے جا رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں تمہارے سفر ہے اس کا. ابھی تقویٰ کیا چیز ہے؟ Is it possible کہ مثال کے طور پر کارون مسلم کی انتظامیہ جہاں اور بہت سارے تحفے دے رہی ہے, بہت ساری چیزیں دے رہی ہے, آپ کو بیگ دے رہی ہے, سوٹ کیس دے رہی ہے, پتہ نہیں بیک پیک دے رہی ہے, احرام کے لباس دے رہی ہے, ٹھیک ہے میں اجازت سے کہوں کہ بھائی 1 کلو تقویٰ بھی لا کر دے دیں, یہ کہیں سے نہیں ملنے والا. یہ مجھے اور آپ کو خود تیار کرنا ہے, مجھے اور آپ کو خود بنانا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو خود پریپریشن کرنی ہے. دیکھیں حج پہ آتا کون ہے؟ قرآن کی آیت نے کہا من استطاع الیہ سبیلا. حج پر آتا ہی وہ ہے جو صاحب استطاعت ہے. یعنی اتنا تو ہے کہ کم از کم کارون مسلم میں اگر کوالیفائی کرنا ہے تو کم از کم 5 لاکھ روپے تو اس کے پاس تھے, جب ہی آ سکتا ہے نا, ورنہ تو نہیں آ سکتا تھا بیچارہ. اب ایک وہ آدمی, میں خدا نہ خاصا نعوذ باللہ کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا ہوں, ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, جیسا کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کوئی ایسا بندہ تھا جس کی تنخواہ حساب میں 20,000 روپے تھی, تو سال کے کماتے ہیں ٹوٹل 2.5 لاکھ روپے, وہ بیچارہ کیا سوچے گا حج پر آنے کا؟ صاحب استطاعت آئے گا, جس کے پاس 5 لاکھ روپے ایکسٹرا رکھے ہوئے وہ آئے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ جب 5 لاکھ آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے, یہ بہت کچھ ساتھ لے کر آتے ہیں. اگر انسان بن جائے
تو کردار خدیجہ کی صورت کے سامنے آتا ہے، ورنہ یہ پیسہ بعض اوقات فرعونیت لے کر آتا ہے. سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے کہنا ہے، لیکن آپ لوگ سب یعنی ہم لوگ جو سفر حج پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ 85-84 آدمی جو بھی ہمارا گروپ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ فیملی کی طرح سے رہیں، بھائی بہنوں کی طرح سے رہیں آپس میں. تو ہم سب جو مجھ سے سینئر ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح سے، جو میرے ہم سینئر، میرے بھائیوں کی طرح سے، چھوٹے بچوں کی طرح سے، چھوٹے بھائیوں کی طرح سے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے اندر کے فرعون کو توڑنا ہے. یعنی حج کے سفر پر جا کر شیطان پر کنکر مارنے کی باری بہت بعد میں آئے گی. اپنے اندر کے شیطان کو آگ سے مارنا شروع کرنا ہے، ورنہ جس دن وہاں جا کر مار رہے ہوں گے تو مار ہم رہے ہوں گے، اور وہ مار کھا کر رو نہیں رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا کہ ظالم تیرا اپنے اندر میں موجود ہے، جس کو تو نہیں مارا، اس پتھر کی دیوار کو مار کر تو تیرا کیا بگاڑ لے گا. ویسے ایک بات آج اشارے کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں. سامان سفر کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے سفر پر جانے کی بات ہو رہی ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا مناسک حج کے اندر، فوائد مسائل کے اندر، ائمہ کی احادیث کے اندر کہ بھائی یہ ہوگا تو حج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کیا بات؟ جا کے اپنے مومن بھائی سے معافی مانگو، جن رشتہ داروں کا دل دکھایا ان سے معافی مانگو، جن دوستوں کو تکلیف پہنچائے ان سے معافی مانگو. کہیں نہیں لکھا ہو جائے گا اس کے بغیر، یعنی فارمیلٹیز پوری ہو جائے گی. مجھے ایمانداری سے بتائیے وہ چیز جو روکتی ہے وہ کیا چیز روکتی ہے؟ وہ فرعونیت روکتی ہے انسان کو. لوگ آ کر پوچھتے ہیں مجھ سے باتیں، کوئی نہ کوئی تیسرے کسی گروپ سے، کبھی کارن مسلم سے، کبھی آؤٹ سائڈ کارن مسلم. مولانا اس بات کی گنجائش ہے کہ بھائی سے معافی نہ مانگے چلے جائیں سفر ہے پر. مجھے ہنسی آتی، میں کیا کہوں. پھر تم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو اس فرعون کو مار کر نہیں جا رہے ہو، اس فرعون کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو. تقویٰ کوئی الگ سے ایک کلو کا پیکٹ نہیں جو مجھے آپ کو مل جائے گا، یہ ہم نے اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے. حلم اور بردباری جس کے ذریعے میں غصے پر قابو رکھ سکے. یعنی آپ کے سامان سفر میں، میرے اور آپ کے سامان سفر میں جو سب سے اہم چیز ہوگی تقویٰ الہی کے بعد وہ کیا ہوگی؟ ٹالرنس، برداشت. حلم، میں برداشت کر سکوں. ظاہر سی بات ہے کہ سارے مالدار لکھپتی لوگ ہیں جو اس پر آ رہے ہیں، تو غریب تو آئیں گے. اب مثال کے طور پر ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، وہ 84 تلواریں کیسے رہیں گی؟ ہر ایک مالدار ہے، ہر ایک لکھپتی. صاحب میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں، میں اپنے آفس کا سربراہ ہوں، میں اپنے بزنس کا مالک ہوں. تو سارے مالک جمع ہو گئے یہاں پر. تو اگر ہمیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، یقین جانے سفر حج کو برباد کر دیں گے. آج سے برداشت کرنا ہے، آج سے سوچنا ہے، آج سے حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں، میں جس عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں وہ عبادت در حقیقت پروردگار کی اطاعت کا سفر ہے، انٹرٹینمنٹ کا سفر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہر سال جاتے تھے، کبھی مثلا ملیشیا چلے گئے، کبھی سنگاپور چلے گئے، کبھی دبئی چلے گئے، کبھی پتہ نہیں ڈزنی لینڈ گھوم کر آ گئے کہ چلو کا مکہ دیکھ کر آ جاتا. یہ مکہ اس لسٹ میں نہیں آ رہا، اس لائن میں نہیں آ رہا، یہ ایک الگ سفر ہے. اپنے ہم سفروں کے ساتھ حسن اخلاق. امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامان میں یہ چیز نہیں ہے، تم ضائع کرو اپنے سفر کو. جہاں تمہارے پاس یہ حوصلہ ہو کہ اپنے ہم سفر کے ساتھ اچھا اخلاق رکھ سکو. کتنا حوصلہ ہے تمہارے اندر اپنی بد اخلاقی پہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا. کوئی خراٹے لینے کا دیے، کوئی سگریٹ پینے کا دیے، کوئی پان کا دیے. بالکل مقابل کچھ افراد ہے جو بہت الرجی کی چیزوں سے، اب ہمیں پہلے سے تو نہیں پتا ہوتا. تو اب ہمارے کمرے میں سگریٹ پی رہے ہیں، تو اب ہمارے گھر میں پان کھا رہے ہیں. ہمارے تو خاندان کی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، خاندانی وقار اور عزت کے خلاف ہے. کوئی پان کھا لے ہمارے سامنے، ہمارے سامنے پان کھا رہے ہیں. ابھی چیزیں برداشت کرنا پڑے گی، حوصلہ رکھنا پڑے گا. اپنے خبروں کے ساتھ اس نے اخلاق، بہت ساری باتیں تو انشاءاللہ آئیں گی، لیکن آج پہلی کلاس ہے تو میں بہت زیادہ اس پر نہیں رک رہا. بات کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے بہرحال مجھے احرام کو آج پہنانا ہے. سب کچھ بنیادی باتیں سفر حج کی تربیت کی نشستوں میں آنے کے ساتھ. سب سے پہلی بات، پچھلے سال کے حجاج سے مشورہ ضرور کریں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس سال بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا. اچھا، ایک ایسا مسئلہ ہے
پہلے ہم لکھتے تھے کہ خدا را پچھلے سال کی وجہ سے بات نہ کریں شروع کے چند سالوں میں، لیکن پھر ہمارے تجربات نے بتایا کہ بات کہنا فضول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور مشورہ کریں. تو پہلا جملہ یہ لکھا ہے کہ پچھلے سال کے سالوں کی وجہ سے ضرور مشورہ کریں، لیکن خدا را یہ نہ سمجھیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس سال بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا. یعنی اگر پچھلے سال مثال کے طور پر کوئی آپ کا عزیز حاجی گیا تھا اور اس کی بس خراب ہو گئی تھی، تو وہ آپ کو ساری والی باتیں کرے گا جس کا تعلق بس خراب ہونے سے ہے. پانی ختم ہو گیا تھا، پانی کی 4 بوتلیں بھی رکھ لینا، 2 وقت کھانے کا سامان رکھ لینا، 4 جوڑی کپڑے رکھ لینا. ارے بھائی پتا چلا کہ بس تو خراب نہیں ہوئی اور آپ جو سارا سامان لاتے ہوئے تکلیف کے عالم میں مبتلا ہے کہ سب مجھے کو سنبھالے گا، یا اس طرح کے اور بہت سارے معاملات اور مسائل. تو بہرحال یہ نہ سمجھیں کہ اس سال میں وہی کچھ ہونے والا ہے جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا. لہذا ہماری جو بطور خاص آپ تمام عزیزان کی درخواست ہے، صرف کاروان کی تربیتی نشستوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. فی الحال خود سے مطالعہ بھی نہ کریں. مجھے تو چھوٹا طالب علم جب بھی ممبر پر بیٹھا ہمیشہ یہ کہا کہ مطالعہ کرو، پڑھو، علم حاصل کرو. یہ حج کی عبادت وہ واحد عبادت ہے کہ جہاں ہم کوئی کہنا پڑتا ہے کہ خدا را خود سے مطالعہ نہ کرے. اچھا ریزن آپ کے لیے میرے سامنے کلیئر ہوگا، اس لیے کہ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو کتابیں پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتی، کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی. لہٰذا خود پیغمبر اکرم سے بھی جب اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حج کیسے کرے، فرمایا مجھے دیکھتے جا، جیسا میں کروں ویسا کرتے جاؤ. یعنی وہاں پر کتاب پڑھنے کا نہیں کہا، فالو کرنے کا کہا. تو حج کی عبادت فالو کرنے کا نام ہے. بہرحال ہم حج کی ایک ایک مسئلے کو سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی آپ کو فالو کرنا ہوگا. تو ابھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آخری کلاس میں انشاءاللہ 2 ہفتے بعد اسی سنڈے کے دن ہو رہی ہوگی، اس میں آپ کو باقاعدہ علمی مواد مطالعے کے لیے دیا جائے گا، بلکہ کچھ مواد آج دیا جائے گا، ڈیفینیٹلی آج دیا جائے گا. تو اگر ہلکا پھلکا مطالعہ کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن کہیں پر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ 99% سوالات آپ کی 34 کلاس کا اینڈ تک ان کو ایڈریس کیا جا چکا ہوگا، آپ کے سوالوں کے جوابات آ چکے ہوں گے. اگر ہم درمیان میں سوال لینا شروع کر دیں گے تو مجھے اندازہ ہے کہ کوئی طواف کا سوال کر رہا ہوگا، کوئی صحیح کا سوال کر رہا ہوگا، کسی کو ویل چیئر یاد آ رہی ہوگی، کسی کو ٹانگ کو جو ہے وہ مڑنا یاد آ رہا ہوگا، کسی کو پیاس یاد آ رہی ہوگی، کسی کو مکہ کی صفائی یاد آ جائے گی. تو بہت ہی مکس باتیں ہو جائیں گی اور ہم کسی نتیجے میں نہیں پہنچ پائیں گے. لہٰذا تیسری اور آخری بات، کچھ بنیادی باتوں میں انشاءاللہ کلاسز کے اختتام تک تمام ضروری امور پر گفتگو مکمل ہو چکی ہوگی. یعنی ان باتوں پر بھی گفتگو ہو چکی ہوگی جن کا تعلق انتظامی مسائل سے، اور انشاءاللہ ان باتوں پر بھی گفتگو مکمل ہو چکی ہوگی جن کا تعلق فقہی احکام و مسائل سے. اب آئیے باقاعدہ طور پر ہم عمرے کی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک سوال پڑھ دیجیے گا محمد والے. سب 4 بنیادی مسائل ہیں جن پر آپ کو توجہ کرنا ہے. ایک سوال پڑھیں گے پلیز. پہلی چیز کا نام ہے تقلید، دوسری چیز کا نام ہے طہارت، تیسری چیز کا نام ہے قرات، اور چوتھی چیز کا نام ہے خبز. تقلید، طہارت، قرات اور خبز، یہ حج نہیں. تقلید حج نہیں، طہارت حج نہیں، قرات حج نہیں، خبز حج نہیں. لیکن چاروں چیزیں وہ ہیں جو آپ کے حج کو متاثر کرتی ہیں، آپ کے حج پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور جب تک ان 4 معاملات کو آپ صحیح نہیں کریں گے تقریباً ناممکن ہے کہ اپنا حج ہم صحیح کر سکیں. لہٰذا ان 4 چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے. تقلید کیا ہے بھائی؟ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سال 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو تقلید کے کانسیپٹ سے اچھی طرح آشنا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال 5 سے 10% افراد مومنین کرام بھی ہوتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ان کے لیے تقلید کا مکمل جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ میں 1-1.5 گھنٹے کا سیمینار اس وقت نہیں لے سکتا. ہم بیٹھیں گے بھائیوں کی طرح ڈسکس کریں گے انشاءاللہ مکہ مدینے میں. لیکن فی الحال تقلید کو سمجھانے کے لیے اتنا کہ غیبت امام علیہ السلام کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام سرکار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد یعنی مجتہد عالم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال انجام دینے کو تقلید کہتے ہیں. یعنی اگر میں آسان الفاظ میں اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں تو
تو ایک سوال سے ہم شروع کرتے ہیں, یس اور نو کا آنسر ہوگا اس میں سمپل, کہ جب زمانے کے امام پردہ غیبت میں گئے تو کیا ہم کو لاوارث چھوڑ کر گئے, یس اور نو؟ If it is the yes, میرے خیال میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا زمانے کے امام کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ مولا کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے. اینڈ if it is no, کہ وہ ہم کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ ہمارا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں نہیں کر گئے, تو پھر وہ کون ہے؟ وہ ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, محلے کا پیش امام نہیں ہے, دادا نہیں ہے, دادی نہیں ہے, نانا نہیں ہے, نانی نہیں ہے, وہ ہے عالم دین. اب ماشاءاللہ علماء کی تعداد اگر زیادہ ہو, دسیوں میں ہو, سینکڑوں میں ہو, ہزاروں میں ہو, الحمدللہ جس دور پہ ہم جی رہے ہیں ہزاروں میں, تو جو سب سے زیادہ صاحب علم اسے کہتے ہیں مجتہد عالم, کہ جس سے زیادہ علم کسی نے حاصل نہیں کیا. زمانے کے امام کے مقابلے میں اس کی حیثیت ابھی بھی اپنے مکتب کی ہے, کوئی شک نہیں. ہم سمجھانے کے لیے نائب امام ضرور کہتے ہیں, لیکن نائب امام بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ امام اگر 100ویں درجے پر ہے تو 99ویں درجے پر ہے, نہ. کسی بھی مجتہد سے پوچھیں, بڑے سے بڑے مجتہد کی بات کریں, وہ خود بھی یہ کہے گا, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مجتہد کا مقابلہ جب امام کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مقابلہ ایسا ہے کہ جیسے ایک قطرے کا مقابلہ سمندر کے ساتھ ہوگا, تو اس مقابلے کے قابل نہیں. لیکن بہرحال جب ہمارا آپ کا مقابلہ ہوتا ہے اس سے, تو پھر ہماری حیثیت بھی وہی ہو جاتی ہے, پھر ہماری حیثیت بھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کریے صاحبان علم. تو جو اویلیبل علماء غیبت امام کے دور میں, اور امام کا یہ حکم ہے جیسا وہ بتائے ویسا کر لیں. اچھا جیسا وہ بتائے وہ اپنی جیسے کچھ نہیں بتاتے, وہ ائمہ کی احادیث کا خلاصہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. مناسک حج یا توضیح مسائل, اس میں آپ کو نظر نہیں آتا لکھا ہوا قال صادق علیہ السلام قال باقر علیہ السلام, لیکن ایکچولی اس کا ہر جملے کے پیچھے کہیں نہ کہیں قال صادق قال باقر قال رسول اللہ قال اللہ موجود ہے. تو تقلید اس چیز کا نام ہے. یہ انشاءاللہ آپ نے صحیح کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے, یعنی گروپ میں آپ لکھوا دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں. جب یہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ڈیل کر پائیں گے, بات کر پائیں گے. میں کیا کہ نہیں انشاءاللہ نہیں پائیں گے مجھے ضرور, لیکن مسئلہ یہ کہ میں آپ کی ہیلپ کر نہیں پاؤں گا اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کس کی تقلید کرنا. یعنی جب بھی آپ یہ سوال پوچھیں گے 99% کیسز میں آپ کے سوال میں جو میرا جواب ہوگا یہ ہوگا کہ تقلید کسی کرتے ہیں. جیسے آپ مجھے بتائیں گے تقلید اس کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ ایسے کریں. اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کس سے تقلید کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو جواب دے ہی نہیں پاؤں گا, مجھے نہیں پتا مجھے آپ کو کیا بتانا. تو آپ میرا مسئلہ حل کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر پاؤں گا. اب تقلید بہرحال بڑا طویل ٹاپک ہے. ہمارے پاس ہر سال اکثریت آغا سستانی کے مقلدین کی ہوتی ہے. آغا سستانی کے مقلدین دو طریق کہ جو بگنرز ہیں جنہوں نے ابتدائی آغا سستانی سے کی. تو نمبر ایک جنہوں نے ابھی تقلید شروع کی ہے, ابھی سے مراد چاہے آج سے 5 سال پہلے کیے, آج سے چاہے 10 سال پہلے کیے, لیکن اسٹارٹ بھی سستانی صاحب سے کیا ہے, وہ سستانی صاحب کے مسائل کے مطابق ہی عمل کریں گے. لیکن وہ آغا سستانی کے مقلدین آج جو پہلے سے مقلدین رہے ہیں اور جو آغائے خوئی کے مسائل پر بھی عمل کر چکے ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, انشاءاللہ موقع ملے گا تو ڈیٹیل میں جاؤں گا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن. لیکن آج کے تک اتنا کہ اگر آپ آج سستانی کو آج فالو کر رہے ہیں اور پہلے خوئی کو فالو کر چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آج بھی آپ سستانی کو مانتے ہوئے خوئی کو ہی فالو کریں. جناب سستانی حکم دیتے کہ آپ نے خوئی کو ہی فالو کرنا ہے. ابھی بہت میں نے سمپل کر کے بتا دیا, پھر اگر کسی کے لیے کوئی سوال ہے تو کلاس کے آئیں مجھ سے پوچھ لیں. تو وہ لوگ جو آج سستانی کو فالو کر رہے ہیں لیکن پہلے خوئی کو فالو کر چکے ہیں, وہ جب مسائل سنیں گے تو خوئی کے اعتبار سے ہی سنیں گے, سستانی کے اعتبار سے نہیں سنیں گے. آپ کے بڑھاتے بات کر یہ ہو گیا تکلیف کا ہوتا ہے. دوسری چیز طہارت. حج میں 2 مقامات پر حاجی کا با طہارت ہونا ضروری ہے. بنیادی طور پر 2 مقامات, نمبر 1 طواف, نمبر 2 نماز طواف. یہ 2 کام ایسے ہیں چاہے عمرے کے ہوں چاہے حج کے ہوں. آپ کا طواف بھی صحیح طہارت کے ساتھ ہونا چاہیے اور نماز طواف بھی صحیح طہارت کے ساتھ ہونی چاہیے. یہاں پر ہم جب طہارت کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر بنیادی طور پر ہمارا معنی ہوتا ہے
وضو یا غسل، یا دوسرا الفاظ ہے وضو اور غسل. آپ کا وضو صحیح ہونا چاہیے، آپ کا غسل صحیح ہونا چاہیے، یعنی صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صرف یہ سوچ کر کہ 50 سال سے یا 20 سال سے یا 10 سال سے میں وضو کر رہا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے وضو غلط ہو، یہ تصور خود غلط ہے، اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا کسی بھی چھوٹی موٹی دنیا کی کتاب سے یوٹیوب پر اس وقت ہزاروں ویڈیوز اویلیبل ہیں 5 6 8 منٹ کی. سمپل وضو کا طریقہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. اور حسن حسین داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا کہ ایک بوڑھا صاحب غلط وضو کر رہا ہے. واقعہ ہمارا آپ کا بار بار کا سنا ہوا ہے، بلکہ بزرگوں میں سنا ہوا ہے. دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ بزرگ کو وضو سکھاتے، تاکہ بزرگ کو دیکھیں ذرا ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ہم میں سے بتائیے کہ اس کا وضو کیسا ہے. اور اس بزرگ نے دیکھ کر دونوں بچوں کا منہ چوم لیا اور کہا بیٹا میرا وضو غلط تھا. تو خود یہ ہو سکتا ہے کہ مولا حسن حسین کے دور میں بھی وضو غلط ہو، تو ہمارے آپ کے دور میں وضو غلط ہونا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے. تو طہارت سے مراد اپنی ذمہ داری کے مطابق با وضو یا با غسل ہونا. اگر آپ کی ذمہ داری وضو والی ہے تو وضو آپ کا صحیح ہو، آپ کی ذمہ داری غسل والی تو غسل آپ کا صحیح ہو. غلط وضو یا غسل انسان کا پورا حج متاثر کر سکتے ہیں. دیکھیں حج کے اکثر مقامات پر اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کا معاملہ سفل ہو جائے گا. کہیں بکرا دے کر، کہیں گائے دے کر، کہیں اونٹ دے کر، کہیں طواف کو ریپیٹ کر کے کہیں ہو جائے گا معاملہ سفل. 99% کیسز میں پروردگار نے حج کی عبادت کو ایسا بنایا ہے کہ یہ کہنا کہ تمہارا حج غلط اگلے سال آنا یہ آلموسٹ ناممکن ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا فنکار مومن چاہیے جو اتنی بڑی غلطی کرے کہ اسے کہا جائے کہ تمہارا حج باطل ہے. لیکن وضو اور غسل ایسی خطرناک چیزیں کہ آپ نے 100% حج صحیح کر لیا، وضو غلط تھا، عین ممکن ہے آپ کو آپ کا مستحق کہتے وضو باطل، طواف باطل سے تمہارا احرام باطل دوسرا احرام سے نہیں پہنا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، جاؤ کے ساتھ دوبارہ حج کرنا. چھوٹی سی وضو کی عبادت کی ہے، چھوٹی سی غسل کی عبادت کی ہے. تو پلیز اس کو صحیح کرنا. قرات حج میں 2 مقامات پر قرات کا صحیح ہونا ضروری ہے. نمبر 1 تلبیہ ادا کرتے وقت، اور نمبر 2 نماز طواف پڑھتے وقت. پروناؤنس کرنے کی پورے حج میں 2 ہی چیزیں. نمبر 1 لبیک اللہم لبیک، جو آپ کو منہ سے بولنا ہے، صحیح عربی میں ہونا چاہیے. قرات نماز آپ کو منہ سے بول کے پڑھنی ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے. نماز طواف تو وہاں 2 جگہ قرات انوالو ہوتی ہے. باقی کسی جگہ پر کچھ بولنا ضروری نہیں ہے، باقی ہر جگہ بولنا آپ کا آپشنل ہے. طواف میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں آپشنل ہے، صحیح میں دعائیں مانگی جاتی ہیں آپشنل ہے، عرفات کے میدان میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں آپشنل ہے. ڈیفینیٹلی ہم دعائیں مانگنے جائیں گے، اور کمال یہ ہے کہ زبردستی نہیں کہ پھر بھی انسان خدا سے بات کرتا ہے، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے. اس کی خوبصورتی اور بھوکی الگ ہے. لیکن 2 مقامات پر قرات ضروری ہے، تلبیہ ادا کرتے وقت اور نماز طواف ادا کرتے وقت. قرات کے لیے انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے کی ایک کلاس آپ سے لیں گے، اور بڑی زبردست کلاس ہوگی وہ. لیکن میرے خیال میں ہماری 30 کلاس ہوگی، یعنی ہفتے کے دن 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ 1 گھنٹہ پہلے ہم آپ کو بلائیں گے، اور وہ کلاس آپ لوگ سنیں گے. تو انشاءاللہ جو قرات کے معاملات آپ کو بڑی حد تک صحیح ہو جائیں گے. چوتھی اور آخری چیز جو عبادت پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے خمس. غصبی پائے سے کی ہوئی کوئی عبادت اس بات کی اہلیت نہیں رکھتی کہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کرے. چوری کے مال سے کی ہوئی عبادت کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. حق امام علیہ السلام اور حق اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کا ادا نہ کرنا بھی کسی غصب اور چوری سے کم نہیں ہے. خمس ادا نہ کیے گئے مال سے اگر انسان مکمل فریضہ ادا کرے تب تو اس کا حج یقیناً باطل بھی ہو جائے گا. تو بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے، ذمہ داری بچانے کی نہیں ہے. میں ان ٹیکنیکل طریقوں میں نہیں جانا چاہتا کہ یار اتنا سا نکال دو تو کم از کم حج سے ہو جائے گا، باقی دیا نہیں دیا گناہ بچ گئے بچ گئے. میں ان ساری باتوں کو یہ نہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے. بطور کلی اگر آپ عبادت انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں تو جو ایک جملہ ہم غیروں سے کہتے ہیں، پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت کو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج کو نہ جانا چاہیے. بڑا مشہور شعر ہے جو غیر مومنین کو کہا جاتا ہے کہ تم مودت اہل بیت کا حق ادا نہیں کر رہے تو اجرت باقی اب تک. لیکن مومنین سے بھی کہنے کا دل کرتا ہے کہ مومنوں پہلے کر لو. یہ ہم سے حضرت زہرا آتا، سنتے ہیں مقروض کو حج کو نہ جانا چاہیے. اس کے بعد بہرحال اس سے پہلے کہ ہم بالکل عمرے کے مسائل پر آ جائیں، اہم ترین مسئلہ آخر حج کیوں.
اپنے آپ سے سوال ضرور پوچھیں کہ آخر میں حج کرنے کے لیے کیوں جا رہا ہوں. تھوڑا سا اپنی برین اسٹارمنگ کریں. کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز جو مجھے حج پر جانے کے لیے بھاگ رہی ہے؟ شوق ہے، بچپن سے شوق ہے، یہ جواب ہے. اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوانا ہے، یہ جواب ہے. لوگ حاجی صاحب کہیں گے، یہ جواب ہے. کیا جواب ہے؟ کیوں میں جا رہا ہوں؟ تو جان گرامی، جو بھی جواب ہو ذہن میں رکھیے گا کہ جو سب سے بہترین جواب اور سب سے صحیح جواب ہے وہ ہے قربۃ اللہ. اور قربۃ اللہ کی جو صحیح میننگ ہے، عام طور پر جو قربۃ اللہ کی میننگ ذہنوں میں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. نہیں، یہ میننگ بھی غلط ہے. میرا اور آپ کا حج ہے کیا؟ اس کی اوقات کیا ہے کہ میں خدا سے کلیم کروں کہ میں نے حج کر لیا تو مجھ سے قریب ہو جائے؟ ہمارے حج کی عبادتوں کی، نمازوں کی واقعی وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم خدا سے کلیم کریں. قربۃ اللہ کی میننگ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. خدایا تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو آقا ہے، تجھے حکم دینا دے دیتا ہے، میں بندہ ہوں، تجھے حکم کرنا دے دیتا ہے. قربۃ اللہ، تو نے کہا ہے آ جا تو میں آ گیا. باقی مجھے کیا پتا، میری کیا اوقات کہ میں حاجی کہلاؤں یا احرام پہنوں یا لبیک کہوں. معبود اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں مر جاتا. میری اوقات نہیں تھی، میری حیثیت نہیں تھی، میری طاقت نہیں تھی کہ میں صبر حج کہلا کرتا. قربۃ اللہ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل. اس نے بلایا ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس نے آرڈر دیا ہے، لہٰذا ہم سر پہ کفن باندھ کر رب العزت سے گھر کی طرف چل پڑے. اب آئیے مسائل اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایک مرتبہ سلوات پڑھتے تھے محمد عزیزان. کچھ بنیادی جلدی والی باتیں. حج بجا لانے کے 3 طریقے ہیں. حج کی عبادت جو انجام دی جاتی ہے وہ 3 الگ الگ طریقوں سے انجام دی جاتی ہے. نام کے اعتبار سے کچھ پروسیجرز میں اس کے فرق ہے. الٹیمیٹلی پروڈکٹ وہی ہے. جیسے میں کہوں صاحب چائے بنانے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ چولہے پر پانی چڑھا دیں. نمبر 2 آپ پسند جو ہے وہ الیکٹرک کیٹل میں گرم کر لیں. نمبر 3 مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ مائکرو ویو میں پانی کا کپ رکھ دیں. لیکن الٹیمیٹلی چائے، پتی، پانی اور شکر اور دودھ ہی بنے گا نا. تو اسی طرح سے حج کو انجام دینے کے 3 الگ الگ طریقے ہیں. تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. الٹیمیٹ پروڈکٹ ایک ہی نکلنا ہے جو حاجی وہاں سے باہر آئے گا. ایک طریقہ ہے حج افراد، ایک طریقہ ہے حج قران اور ایک طریقہ ہے حج تمتع. حج افراد اور قران کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے تک رہتے ہیں. جو 88 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے، یعنی پورے سعودیز کو بھی یہ موقع نہیں ملے گا. جو 88 کلومیٹر کے اندر ہے بس ان کی ذمہ داری ہے کہ یا وہ افراد کریں گے یا وہ قران کریں گے. 88 کلومیٹر کے بعد چاہے جدہ ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے ریاض ہو، چاہے پھر دبئی ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے دنیا کا کوئی اور ملک ہو، سعودی عرب کا شہر ہو یا سعودی عرب کے بعد میں کوئی ہو، 88 کلومیٹر سے دور جو بھی رہتے ہیں ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے اس کو انجام دینے کا، اور اس طریقے کا نام ہے حج تمتع. بعض اوقات اس پر اعراب لگے ہوئے نہیں ہوتے تو اردودان حضرات اس کو تمتع بھی پڑھتے ہیں، تمتع پڑھتے ہیں. سب غلط ہے. The right pronunciation is تمتع، حج تمتع. لہذا اب جو ہم سیکھیں گے وہ حج افراد اور قران کو بالکل نہیں سیکھیں گے، لیکن ہمارا ذمہ داری نہیں ہے حج افراد قران کو انجام دینا. جب ہم حج تمتع کی بات کرتے ہیں تو حج تمتع 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع اور دوسرے حصے کا نام ہے حج تمتع. اب دیکھیں حج تمتع کا ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں حصے مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں. جو اسلام کا جو حج ہے یہ دونوں مل کر عمرہ تمتع اور حج تمتع مل کر پورا حج بنیں گے، اور کہا جائے گا کہ اس حج کو ہم نے تمتع والے طریقے سے انجام دیا. تو تمتع والے طریقے میں 2 پارٹ ہیں، عمرہ تمتع اور نمبر 2 حج تمتع. لہٰذا ہم ایک احرام باندھتے ہیں، عمرہ مکمل کرتے ہیں، عمرہ تمتع مکمل ہوتا ہے، 50% حج ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ احرام باندھتے ہیں، حج اسٹارٹ کرتے ہیں، جب وہ مکمل ہوتا ہے تو حج تمتع مکمل ہوا. یہ دونوں مکمل ہو کر پورا حج اسلام ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، ہماری ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے. لیکن لفظ عمرہ
عمرے کی بھی دو اقسام ہیں، ایک عمرہ عمرہ مفردہ اور ایک عمرہ عمرہ تمتع. تو عمرہ تمتع وہ تھا جو ابھی آپ نے سنا لفظ، جو حج کا پہلا پارٹ ہے. مفردہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ مفردہ وہ عمرہ جو مومنین کرام سال بھر کے دوران انجام دیتے ہیں. آپ سنتے ہیں رجب میں بھی عمرہ کرنے کے لیے گیا، شعبان میں گیا، رمضان میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ پورا سال. تو وہ صرف عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. وہ عمرہ کون سا ہوتا ہے؟ دیٹ عمرہ اس کا عمرہ مفردہ. مفرد یعنی تنہا، اکیلا. عمرہ مفردہ یعنی اکیلا عمرہ جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ عمرہ تمتع آپ نے جان لیا، سیکھ لیا اور تفصیلات میں مزید آئیں گی. عمرہ تمتع یعنی وہ عمرہ جو حج تمتع کے پہلے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے، جو ہم کو انجام دینا. لیکن ایک نہایت ہی عجیب بات، ہم اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ مفردہ انجام دیں گے. جب یہاں سے فلائی کر کے ہم جائیں گے انشاءاللہ 8 اگست کو، اور 9 اگست کی صبح ہم یا دوپہر کے وقت کسی وقت ہم پہنچیں گے، اور 9 کی رات کو یا 10 کی صبح جب ہم عمرہ انجام دیں گے، عمرہ مکمل کریں گے، تو ہم عمرہ مفردہ کریں گے، عمرہ تمتع نہیں کریں گے. وہی والا عمرہ کریں گے جو لوگ سال بھر کرتے ہیں. ایسا کیوں کریں گے جبکہ ہم تو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے؟ اور ابھی ہم نے کہا کہ حج کا پہلا حصہ عمرہ تمتع ہے، تو پھر مفردہ کیوں کروایا جا رہا ہے، تمتع کیوں نہیں کروایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب دو وجوہات. نمبر 1، عمرہ تمتع کے بعد حج سے پہلے مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. عمرہ تمتع کرنے کے بعد جیسے مکمل کریں گی تو آپ پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور ویسے پہلی پابندی ہوتی ہے کہ عمرہ کر لیا، اب مکہ میں ہی رہو تو مکہ سے باہر نہیں جا سکتے. جبکہ ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے، بلکہ مکے میں بھی اطرافی زیارتوں میں جانا ہے. تو اگر ہم عمرہ تمتع کر لیں گے تو ہمیں مکہ سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، پابند ہو کے رہ جائیں گے ہم مکے کے. اب جب تک 8 ذی الحج کا دن نہیں آئے گا، 8 ذی الحج کو حج کا احرام نہیں باندھو گے، حج نہیں کرو گے، تب تک مکہ سے باہر نہیں نکل سکتے. اور ڈیفینیٹلی آپ کو مدینہ جانا ہے، لہٰذا ڈیفینیٹلی ہم عمرہ تمتع انجام نہیں دے سکتے. تو ہم جو ہے وہ عمرہ مفردہ کریں گے تاکہ ہم اطرافی زیارتیں مکہ میں بھی کر سکیں. البتہ وہ افراد جو مدینہ منورہ ڈائریکٹ پہنچیں گے وہ بہرحال مکے کی اطرافی زیارتوں سے محروم ہو جائیں گے. تو مدینہ بھی جائیں گے اور مکے کی اطرافی زیارتیں بھی ہوں گی، لہٰذا ہمیں عمرہ تمتع کرنا ہے، عمرہ مفردہ نہیں کرنا. دوسری بات، عمرہ تمتع کی ادائیگی کے بعد جب تک حج تمتع ہم عمرہ مفردہ کریں گے، تمتع نہیں کریں گے. عمرہ تمتع کی ادائیگی کے بعد جب تک حج تمتع جو کہ حج کا دوسرا حصہ ہے نہ کر لیا جائے، مزید کوئی عمرہ مفردہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ ایک مرتبہ عمرہ تمتع کر لیں تو آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں سے کہ صاحب میں نے 4 عمرے کیے، میں نے 5 عمرے کیے، میں نے 3 عمرے کیے ایک ہی سفر میں، تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ صاحب میں ایک سے زیادہ عمرے کروں. لیکن اگر آپ نے تمتع کر لیا تو پابندی عمرہ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو مدینہ نہیں جا سکتے، نمبر 2 کوئی اور عمرہ نہیں کر سکتے. رہو مکہ میں، عمرہ مت کرنا خبردار. اب جو اگلا احرام باندھو گے وہ حج کا احرام باندھو گے. تو ان دونوں باتوں سے بچنے کے لیے کہ مدینہ بھی جانا ہے، جب تک مکہ میں رہیں گے بہرحال خواہش ہوگی کہ ایک سے زیادہ عمرے کیے جائے، لہٰذا پہلا جو عمرہ ہوگا وہ عمرہ مفردہ ہوگا، عمرہ تمتع نہیں ہوگا. بات جلدی سے پھر آگے بڑھائیں. تو پھر عمرہ مفردہ بھی کیوں؟ یعنی اب میں بالکل سوال کو دوسرے اینگل سے لے کر پیش کر رہا ہوں. ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ تمتع کر لیا تو مفردہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ تو اس شخص کی بات ہے نا جس کو ایک سے زیادہ عمرے کرنے. اب ایک آدمی فرض کرنے وہ آ رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے بہت عمرے کی، مجھے صرف فرض کرنا ہے، مجھے عمرہ نہیں کرنی. تو اچھا مولانا صاحب اس کا مطلب ہم عمرہ تمتع نہیں کرنے والے نا، حج والا کام. تو میں مکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی آؤں گا، مجھے عمرہ کرنا ہی نہیں، ایک بھی نہیں کرنا. 2 اور 3 تو بعد کی بات. میں آرام سے مکہ میں آؤں گا، زیارتیں کروں گا، طواف واف کروں گا، عبادتیں کروں گا، آپ کے ساتھ مدینہ آؤں گا. جب مدینہ سے واپس آ رہا ہوں گا تو آپ سب کے ساتھ عمرہ تمتع کر لوں گا. اللہ خیر کرے. ایک عمرہ بھی کیوں کروں؟ کیا واقعی اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی چاہے کہ عمرہ نہ کرے تو نہ کرے؟ جواب یہ کہ نہیں. جو مسلمان بھی مکہ میں داخل ہو رہا ہے، چاہے کسی بھی مقصد سے داخل ہو رہا ہے، اب تو خیر جائے عبادت کے لیے رہے، فرض کرنے کوئی جاب کے لیے جا رہا، فرض کرنے کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہا، فرض کرنے جناب علی کوئی مثال کے طور پر وہاں پر
کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی کام میں جا رہا ہے، اگر مکہ جا رہے ہو تو مکہ میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ احرام باندھ کر جانا. اور احرام باندھنے کا مطلب ہے کہ عمرہ اسٹارٹ ہو گیا، وہاں جا کر جب تک عمرہ مکمل نہیں کرو گے تب تک احرام نہیں اتارو گے. تو nobody is allowed to enter in Makkah without wearing ihram. ایک آدمی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مکہ میں احرام پہنے بغیر داخل ہو. تو اگر نہیں بھی کرنا آپ کو عمرہ، پھر بھی عمرہ ایک تو کرنا پڑے گا. پھر آپ دوسرا مت کیجیے گا، تیسرا مت کیجیے گا، چوتھا مت کیجیے گا، لیکن پہلا عمرہ تو کرنا ہی کرنا. لہٰذا جن کو عمرے کرنے ان کو بھی عمرہ افروزہ کرنا، جن کو نہیں کرنے ان کو بھی ایک تو کرنا ہی کرنا. پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عمرہ مفردہ اور تمتع میں فرق. سب عمرہ مفردہ سال بھر کیا جا سکتا ہے، جبکہ عمرہ تمتع سے حج کرنے والا ہی انجام دے گا. عمرہ مفردہ پورے سال ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کریں گے، جبکہ عمرہ تمتع جو ہے وہ صرف حج کرنے والا کرے گا. یہ ہم کب کریں گے؟ جب ہم مدینہ منورہ کی زیارت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ مکہ میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جو احرام باندھ کر رہیں گے وہ انشاءاللہ عمرہ تمتع کا احرام ہوگا، جو کہ حج کا پہلا پارٹ ہے انشاءاللہ. دوسرا فرق، عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتی. ابھی انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی میں نے مفردہ کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مفردہ میں 7 پارٹس ہیں جبکہ تمتع میں 5 پارٹس ہیں. آخری کے 2 پارٹ طواف النساء اور اس کی نماز یہ عمرہ تمتع میں نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں مدینہ کی بات کرنا ہے تو اس کی تفصیلات اس وقت آئیں گی انشاءاللہ. تیسری بات، عمرہ تمتع میں سر منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، مفردہ میں ہوتی ہے. لہٰذا جو لوگ سال پر جاتے ہیں وہ سر منڈوا کے بھی آتے ہیں، اس لیے کہ ہوتی ہے اجازت، ان کے ثواب بھی. تو جو مفردہ کرتے ہیں تو سر منڈوانے کی اجازت ہے. تمتع میں اب چاہے بھی سر منڈوانا تو نہیں منڈوا، لیکن یہ والا مفردہ جو آپ کریں گے اجازت تو ہے ابھی بھی آپ کو سر منڈوانے کی، لیکن ثواب یہ ہے کہ اس عمرے میں سر نہ منڈوائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حج کرنے کے لیے گئے تو اپنے بالوں کو سنبھال کے رکھیں حج کے لیے. تو اس والے عمرے میں زیادہ ثواب یہ ہے کہ انسان سر نہ منڈوائے تاکہ حج کے ایام میں جب 10 ذی الحجہ کو سر منڈوائے تو پھر سارے کے سارے بال ایک ساتھ منڈوائے. لہٰذا ایک انتہائی اہم مستحب ہے کہ پہلی ذی القعدہ کے بعد، جو آپ نے پیپر میں بھجوایا گیا تھا، دیا گیا تھا، پہلی ذی القعدہ کے بعد جو شاید کل یا پرسوں ہے، پہلی ذی القعدہ آ گئی، اس کے بعد سر کے بال مت کاٹو، گاڑی کے بال مت کاٹو. ایک مستحب ہے. یعنی ائمہ نے جو آداب بتائے سفر حج کی تیاری کے لیے ادب یہ ہے کہ 40 سال پہلے سر سے گاڑی اور سر اور گاڑی کے بالوں کو مت کاٹو، چھوڑ دو. بناؤ ضرور، کٹواؤ مت، پھر مت کرو، خط مت بناؤ، مونچھیں ضرور کاٹو، داڑھی اور سر کے بال. جیسے داڑھی بھی 40 دن کی ہو کم سے کم مینا کے میدان میں، بال بھی 40 دن کے ہو کم سے کم. سر منڈوا دیا جائے گا مینا کے میدان میں اور داڑھی شیو نہیں کی جائے گی، خط بنوا دیا جائے گا. تو انسان کی جو دوبارہ ایک مرتبہ شکل نکل آئے گی. تو خیر یہ ایک بڑا اہم مستحب ہے، تو کرنا چاہے ضرور کریں، نہیں کرنا چاہتے. آداب اور مستحبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر آبلیگیشن نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. کرے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. تو صاحب یہ ہو گیا عمرہ مفردہ اور تمتع میں فرق. اب آ جائیے عمرہ ایک نظر میں. صرف ایک نظر میں اگر ہم عمرے کو دیکھیں تو یہ 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت کا نام ہے. اس کا پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2 طواف کرنا یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. نمبر 3 مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا. نمبر 4 صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا. نمبر 5 سر موننا یعنی حلق کرنا یا سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا جسے تقسیم کرنا کہتے ہیں. خواتین تقسیم بھی کرتی ہیں، مرد آزاد البتہ چاہے تو سر منڈوائیں چاہے تو تھوڑے سے بال کاٹیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم جو عمرہ کریں گے تو ثواب ہوگا تھوڑے سے بال کاٹنا میں، سر منڈوانے میں. 6واں اور 7واں واجب طواف النساء کرنا اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا. اب ہم ذرا نئی طرف دیکھ لیں. لیکن سرکار بات یہ ہے کہ عمرے کی عبادت یہ نہ بہت آسان عبادت ہے نہ بہت مشکل عبادت ہے. نہیں سیکھیں گے اس سے مشکل عبادت کوئی نہیں، سیکھ لیں گے اس سے آسان عبادت کوئی نہیں. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عمرے سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی نہیں. اور اگر آپ کو عمرے میں روحانی لذت نہیں مل رہی تو شاید ہی میرا جملہ صحیح ہو کہ آپ نے عمرہ سیکھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی کی. اگر آپ انجوائے نہیں کر رہے
اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کو ہر قدم پر خدا نظر نہیں آ رہا، بکرا ہی نظر آ رہا، تو اس کا مطلب آپ نے کہیں نہ کہیں تو غلطی کی. آپ یقین جانیے عمرے سے زیادہ میٹھی عبادت کوئی نہیں، عمرے سے زیادہ اور اکثر شیریں عبادت کوئی نہیں. You have to enjoy it. اور اگر واقعی سیکھ کر آپ میدان میں اتریں گے تو آپ اس کے ایک ایک مرحلے کو انجوائے کریں گے، مزہ آئے گا آپ کو اس عبادت کو انجام دینے میں، روحانی مزہ جیسے کہتے ہیں. تو سیکھ لیں گے تو آسانی ہوگی. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ جنہوں نے عمرہ نہیں کیا میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، اب جو عمرہ کر چکے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان کو میری باتیں زیادہ تر ریپیٹیشن لگ رہی ہوگی. جنہوں نے نہیں کیا آج تک عمرہ، بہرحال میرا فوکس وہ لوگوں ان کو میں بتاؤں کہ اگر آپ کتاب سیکھ کر کوئی عبادت، کتاب دیکھ کر اگر آپ کوئی عبادت سیکھنا چاہیں تو آسان نہیں ہے، چاہے وہ فجر کی دو رکعت نماز ہی کیوں نہ. آج ہم میں سے کون ہے جس کو فجر کی دو رکعت نماز مشکل لگتی ہے؟ میں جاننے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ نماز کی عبادت کے حوالے سے. اگر میں کو دو رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ اگر باوضو ہیں تو آپ کو مولانا اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ سگریٹ پھلگائی کی سائڈ رکھیں گے، میں ابھی آیا وہ سگریٹ بھی پورا ختم نہیں ہوا ہوگا اور آپ دو رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دو رکعت نماز ہے، 2 منٹ بھی پورے نہیں لگنے والے، آسان سی بات ہے. لیکن اگر یہ 2 رکعت نماز آپ کسی ایسے انسان کو لے آئے مثلا جو نیا مسلمان ہوا ہے، فرض کریں کرسچن تھا، 40 سال 50 سال کی عمر تھی، اس کو آپ 2 رکعت نماز پڑھنا سکھائیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں نہ سکھائیں، توجیہ مسائل سے سکھائیں اور اس کا فرسٹریشن لیول نوٹ کریں. اس سے پہلے سکھائیں طہارت، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، ایسا ہو گیا تو یہ، ویسا ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یوں، یہ ہو گیا تو یوں، مبطلات وضو کتنے، شرائط وضو کتنے، واجبات وضو کتنے، وضو کہاں پر واجب ہے، کہاں پر مستحب ہے، غسل کیسے واجب ہوتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کا طریقہ کار کیا ہے، التماسی کیا ہوتا ہے، ترتیبی کیا ہوتا ہے، نیت بھول گئے تو کیا ہوگا، دایاں ایسا بھول گئے تو کیا ہوگا، بایاں ایسا بھول گئے تو کیا ہوگا. اس کے بعد اس کو آپ لے کر جائیں جناب علی تو وضو ٹوٹتا کیسے ہے. اگر مثال کے طور پر یورین پاس کر لیا، خون پاس کر لیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نیند آ گئی تو وضو باطل نہیں آئی تو باطل نہیں، اب تو وضو ہی ہوگا. اس کے بعد آپ جو ہے اس کو نماز سکھانا شروع کریں. مقدمات نماز، لباس کی شرائط یہ ہے، جس جگہ نماز پڑھی جائے گی شرائط یہ ہے، اذان یہ ہے، اقامت یہ ہے، لباس پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، لباس اگر نجس ہوگا تو کیا ہوگا، بدن نجس ہوگا تو کیا ہوگا، کتنا نجاست معاف ہے، کتنا نجاست معاف نہیں ہے، واجبات نماز، واجبات رکنی، واجبات غیر رکنی، رکنی کسے کہتے ہیں، غیر رکنی کسے کہتے ہیں، مبطلات نماز کیا ہوتے ہیں، رونے سے نماز باطل ہوتی ہے، ہنسنے سے باطل ہوتی ہے، کتنا ہنسنے سے باطل ہوتی ہے، صرف دانت نظر آئے، صرف چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، پوری ہنسی نکل گئی، آواز کے ساتھ نکل گئی، بغیر آواز کے نکلی، آواز دبانے میں چہرہ لال ہو گیا، آپ یقین جانیے وہ بیچارہ تو دماغ لال ہو جائے گا. اور ابھی تو میں جو ہے وہ سارے میں نے مسائل نماز کے مکمل نہیں کی، شکیہ کی نماز تک تو آیا ہی نہیں ہوگی بچے. وہ کہے گا دنیا کا مشکل ترین کام ہے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگی یہ 2 رکعت نماز جس کے مسائل 400 رکعت پر مشتمل ہے. 2 مسائل میں لیکن اگین جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان سے پوچھا جائے تو کیونکہ کیا پاگل بنا رہے ہو، 2 منٹ کی بات ہے یار، نہیں ہو جائے گی نماز. جس نے عمرہ کیا ہوا ہے وہ آپ کو ویسے ہی کہتا ہوا نظر آئے گا. اس میں ہے کیا؟ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی عبادت ہے یار، آسان سی عبادت ہے. وہ کیوں اس کو آسان لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ سیکھ چکا ہے. آپ اگر سیکھ لیں گے تو پرابلم نہیں ہوگی، نہیں سیکھیں گے تو یقیناً پرابلم ہوگی. تو سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ 7 واجبات ہیں عمرہ مفردہ کی. یہ 7 واجبات گویا ہم کو اچھی طرح سیکھ لینے، انجام دینے سے پہلے آئیے بات کو آگے بڑھائیں. سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. میں لفظ میقات کو فی الحال مس کر رہا ہوں. لفظ میقات پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ آخری کلاس میں. کیوں گفتگو ہوگی؟ اس لیے کہ میقات کے بارے میں کچھ سیکھنا ضروری نہیں ہے. میقات ایک جگہ کا نام ہے جہاں جا کر آپ کو احرام باندھنا ہے، اور کاران مسلم نے پہلے سے پلان کیا ہوا کہ ہم سب کے سب انشاءاللہ جو میقات جانے والے ہیں. تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آپ بس بیٹھ کے آرام سے سوئیے گا، جب بس جاگے، جب میقات آ جائے گا آپ کو جگا دے گی، بھائی آ جائیے، میقات آ گیا، وضو کر لیجیے، احرام پہن لیجیے، نماز پڑھ لیجیے، وہاں چلیں گے. تو میقات کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت انشاءاللہ بالکل بھی نہیں. لہٰذا میقات کے حوالے سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے. آپ کو اتنا عرض کر دوں کہ سعودی عرب یعنی مکہ مکرمہ کے چاروں طرف 5 مقامات ہیں جس کو پروردگار عالم نے اسپاٹ بنایا ہے احرام باندھنے کے لیے. کوئی 400 کلومیٹر دور ہے، کوئی 70 کلومیٹر دور ہے، کوئی 250 کلومیٹر دور ہے، الگ الگ.
جب آپ مکہ جا رہے ہیں تو ان میں سے جس راستے سے بھی جا رہے ہیں، جب راستے میں میقات آئے گا تو وہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے. ہم تو جدہ میں لینڈ کریں گے تو پریکٹیکلی میقات کو کراس کر کے آگے آ چکے ہوں گے. لہٰذا جدہ ایئرپورٹ سے بس میں بیٹھیں گے، بس بیٹھ کے پیچھے میقات جائیں گے، وہاں جا کر احرام باندھ دیں گے، اور پھر اگین دوبارہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار کریں گے. اہل بیت کے ماننے والوں کے اعتبار سے فضا میں میقات کا کوئی کانسیپٹ و تصور نہیں ہے. لہٰذا جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے، احرام کی نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، بعض اوقات مومن پریشان بھی رہتے ہیں. آپ کو پریشان نہیں ہونا. ہمارے اعتبار سے میقات جو ہے وہ اسی زمینی میقات کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کے زمانے سے پیغمبر کے زمانے سے معین کرتا ہے. اس کے بعد موضوعات پر جو احرام کے حوالے سے موضوعات ہیں، احرام باندھنا. خود احرام باندھنے کے حوالے سے 5 موضوعات بلکہ 6 موضوعات پر ہم بات کریں گے میقات کو ملا کر، ورنہ 5 موضوعات. نمبر 1، احرام باندھنے کا عملی طریقہ. سب سے پہلے تو اس بات پر ہم بات کریں گے. نمبر 2، واجبات احرام. احرام کے واجبات کیا ہے تھیوریٹیکلی، مستحبات احرام، مکروہات احرام اور محرمات احرام. احرام میں واجب کیا ہے، احرام میں مستحب کیا ہے، احرام میں مکروہ یعنی ناپسندیدہ کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو حالت احرام میں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں. تو آئیے احرام باندھنے کا عملی طریقہ. اس عملی طریقے کی تھیوری پہلے دیکھ لیں. سب سے پہلے احرام باندھنے کے لیے مردوں کے لیے 2 چادر ہوتی ہیں، آپ یہ جو جانتے ہیں، ایک لنگی اور ایک اوپر چادر. تو مردوں کے لیے سب سے پہلے لنگی اس طرح سے باندھیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں، کمی سے لے کر نیچ تک ایٹ لیسٹ تک کور کرنا ہے. کمی کو آپ نے چھپانا ہے، کمی کو اوپن نہیں رکھنا حالت احرام میں. یعنی بہرحال چاہے آپ شارٹ فلائی پینٹ پہننے کے عادی ہیں، جو بھی عادی ہیں، مثلا جس دور میں جی رہے ہیں، بڑے سارے مسائل ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ as far as the ihram is concerned they have to cover our knees. تو پہلے بٹن جس کو کہتے ہیں آپ لوگ اس کو کور کرنا ہے، اور گھٹنوں سے کم از کم ڈھانپیں. گھٹنوں سے نیچے جتنا جائے اچھا ہے، نہ جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم گھٹنوں تک ڈھانپنا ہے. بعض اوقات تو احرام چونکہ کاروان پرووائڈ کرے، لہٰذا بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر کور کر لیا گیا. ردا اس طرح سے پہنے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپیں. آپ ردا پہنیں گے اوپر شال کی طرح جس سے سردی میں پہنتے ہیں، اور اس طرح سے کور کرنا ہے کہ دونوں شانے اس کے اندر کور ہو جائیں بس. تیسری بات، 2 چادریں کم از کم ہونا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں. یعنی کہ 2 چادروں سے کم میں نہیں چلے گا. ایک لمبی چادر لے لو جو ردا اور لوٹی دونوں بن جائے نہیں چلے گا. بھوک کا فکر تو پورا کرنا ہے. سردی لگ رہی ہے اوپر کی شال ڈبل کر لو، اوکے، اور سردی لگ رہی ہے ٹرپل کر لو. خیر تو گرمیوں کا موسم آ گیا، لہٰذا یہ ساری باتیں بیکار ہو جاتی ہیں. ایک چادر بھی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے انسان کو. لیکن فکری مسئلے کے طور پر فرض کر لیں آپ بس میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، کون زبردست سردی لگ رہی ہے. خیر ہمارا کوئی بھی سفر جہاز والا نہیں ہے اس وقت احرام باندھے، لیکن فرض کر لیں احرام باندھا ہوتا ہے، جہاز میں بیٹھے ہوتے آپ کے بس میں بھی نہیں سردی کو ختم کروانا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ احرام کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے کمبل لے کے اوڑھ لیں. ان چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے. 2 چادر ہونا کم از کم ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی شک نہیں. اب یہ مرد حضرات عملی طریقہ دیکھنے پڑتا ہے. ایک مرتبہ مفتی صاحب وضاحت کر دوں، پھر آپ کو دوبارہ ویڈیو دیکھا. دیکھیے احرام باندھنے کا جو آسان ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لنگی باندھنی ہے. آپ کو چادر میں تو خیر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لنگی میں بھی خیر نہیں ہے. تو آپ نے احرام کی چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کے یا دائیں طرف یا بائیں طرف، سامنے نہیں، یا رائٹ یا لیفٹ، دونوں سروں کو ملا کے پکڑ لینا. اور اس کے بعد پیٹ کے پاس سے جو اندر والا سرا ہے اس کو دبا کے سامنے سے چادر کو موڑ لینا. پھر چادر کے 1-2 بل جو بھی آپ دینا چاہیں کم زیادہ وہ بل دے کے باہر کی طرف موڑ لیں چاروں طرف. جب آپ باہر کی طرف چاروں طرف سے موڑتے ہیں
پھر اتنا اسٹرانگ احرام بن جاتا ہے کہ 2 دن تک اس احرام کو نہیں کھل سکتا، وہ نہیں کھلتا. مجھے پتا ہے کہ آپ وہ افراد جو نئے شاید وہ پریشان ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال تجربہ بھی ہمارا. یہ طریقہ بہت سمپل، بہت آسان ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. سب سے اہم بینیفٹ یہ کہ آپ کے پیر اس کے اندر کھلے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل گول احرام کو لپیٹ لیتے، وہ بھی بڑا مضبوط طریقہ ہے، اس میں احرام نہیں کھلتا، لیکن ٹانگیں بھی نہیں کھلتی، چلنا ہی جو ہے بھاری پڑ جاتا ہے، انسان کے پیر ہی نہیں کھل پا رہے ہوتے. یہ طریقہ از دا موسٹ کمفرٹیبل، اور اگر تھوڑا سا اس پہ محنت کریں گے اور سیکھ لیں گے تو آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی. احرام کی چادر میں ایک طرف دونوں سرے لے کر آ جائیں، پیٹ کے پاس سے دبا کر سامنے لے لیں چادر کو، اور 1-2 پل دینے کے بعد باہر کی طرف موڑ لیں تو آپ کا احرام جو ہے بہت ہی اسٹرانگلی بن جائے گا. ایک دفعہ دیکھیں. ٹھیک ہے، میں نے چادر کو پکڑا، ایک سرا ان کے جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہے، اب انہوں نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ لیا ہے. آپ چاہے تو رائٹ پہ لیں، چاہے تو لیفٹ پہ لیں. اندر سے دبائے احرام کو انہوں نے، دیکھیں، اور ان 2 سروں کو چھوڑ کے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے دبانا ضروری ہے. اپنی سامنے کی طرف آ گئے، اسی طرح دبے دبے سامنے سے ایک بل دی ہے انہوں نے. دینے کے بعد اب احرام کو چاروں طرف سے باہر کی طرف موڑیں گے. یہ انہوں نے باہر موڑ لیا. یہ اتنا مضبوط طریقہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو احرام آپ کا نہیں کھلتا. اور چادر آپ نے جو ہے وہ شانوں کے اوپر پہننی اس طرح سے کہ دونوں شانوں کور ہو جائیں. یہ آپ نے جو ہے وہ یہ آپ کا احرام سنبھالا. یہ طریقہ کار آپ کا احرام پہننے کا ہوگا. بڑا سمپل، سادہ، آسان کا طریقہ. یہ مدد آتی ہے. اس بار پڑھتے ہیں محمد والے اور خواتین کے لیے ان کا ہفتہ لباس ہی لباس احرام. جو آپ نے لباس پہنا ہے، ابھی جو پہنا ہے وہ بھی لباس احرام بن جائے گا. ضروری نہیں کہ الگ سے کوئی فیبرک کیا جائے، الگ سے کوئی ڈیزائن کیا جائے. جو لباس پہنا ہے وہ لباس احرام ہے. البتہ جو آداب وغیرہ کے اعتبار سے ہیں تو کچھ چیزیں اس کے اندر آئیں گی جو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے. خواتین کے لباس میں صرف شرط اتنی سی ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو. پیور سلک اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو وہ احرام نہیں بن سکتا. عورت کو زندگی بھر پیور سلک پہننے کی اجازت ہے. مرد کی تو خیر ایسی احرام ہے زندگی بھر، احرام میں بھی آرام ہے. عورت کو اجازت ہے، واحد مقام ہے جہاں عورت کو پیور سلک پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ ہے جب وہ لباس احرام کے طور پر لباس پہننے کی. وہاں پیور سلک نہیں چلے گا. کوئی بھی اس طرح کا مراد یہ ہے کہ ایون انڈر گارمنٹس بھی خالص ریشم کے ہوگی تو نہیں چلیں گے. اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں. عام طور پر خواتین جب احرام کا تصور کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں ایک مکھنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے ادر دین دیئر ڈریس. لہٰذا بطور خاص جملہ میں لکھا ہے کہ اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں، تھوڑی کے نیچے تک کا سارا حصہ چھپ جائے اور چہرہ مکمل طور پر کھلا رہے. کرنٹ مسلم کی خواتین کی نہیں اضافی ذمہ داری. دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی اتنا دیر کر لیتی اس کا احرام ہو جاتا ہے. خواتین کارن مسلم کیا کریں تو نہیں ہوگا. البتہ یہ جو اضافی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کارن پوری کر لے گا. پیلے رنگ کی ایک پٹی سر پر سیے گی اوپر سے، اور پیلے رنگ پر کاروان کے نام والا کپڑا احرام کے پچھلے حصے پر کاروانی انتظام کر چکا ہے. لہذا خواتین کو تیار احرام دیا جائے گا جو انہیں احرام کے دوران بلکہ پورے سفر عیش کے دوران ہر مقام پر پہننا ہوگا. یہ ابھی مجھے اندازہ ہے کہ جب خواتین کو دیا جائے گا تو ان کو لگے گا کہ مولانا صاحب یہ کیا ہم کو آپ کارٹون بنا لیں. بہت وہ الفاظ استعمال کروں جو بالکل ایگزیکٹلی آتے ہیں ہمارے سامنے یا نہیں آ پاتے ہیں، اس لیے کہ مثلا جو ہے وہ لوگ بولنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ میکنگ اینی ون فول اور کارٹون. مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو حجاج آ رہے ہیں تو جب اب حج کی فلائٹ اسٹارٹ ہوں گی تو آپ لوگ لائیو مکہ کو دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر سے جو کاروان آتے ہیں اور وہ کاروان اپنی خواتین کے ساتھ جو جو کام کرواتے ہیں، جس طرح کے لال پیلے وہ کپڑے استعمال کرواتے ہیں، اور تو اسے آپ کو لگے گا کہ باقی کاروان مسلم آپ کو 0% کارٹون بنا رہا ہے، 1% بھی کارٹون نہیں بنا رہا.
بلکہ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ، جو مناسب ترین طریقہ ہے آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن کا بھی، کہ بہرحال پتہ چلے کہ کاروان کے افراد کہاں پر ہیں، اور بہرحال سفر حج ہے وہ مکنا، کیونکہ ہر طرح کے افراد پہن کے رکھے ہوتے ہیں وہاں پر، تو آپ کو وہاں نیا نہیں لگتا، اجنبی پن نہیں لگتا، برا نہیں لگتا، بلکہ وہ آپ کو ایک اپنے سسٹم کا، اپنے ڈسپلن کا ایک حصہ لگتا ہے. تو وہاں پر ضروری بھی ہے، یہ وضاحت نہیں کرتے، ضروری بھی. دیکھیں ذرا خواتین، اب دیکھیں اس میں کان اور بال مکمل طور پر چھپے ہوئے ہیں، تھوڑی تک بھی تقریباً چھپا ہوا. یہ پیلا والا کپڑا سر کے اوپر ہے، اس زمانے میں خواتین خود سیکھی کی لہٰذا اس طرح کی ویڈیو بنائی گئی ہے، لیکن اب وہ چل رہی تو چل رہی ہے. بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، میں 8-10 سال پرانے یہ ویڈیو ہے. یہ بچی نہیں ہے، انہوں نے کسی لڑکی کا حجاب وغیرہ نہیں کروایا. اور اس طرح پیچھے کاروان مسلم، البتہ اب یہ اسٹائل بالکل چینج ہو گیا ہے. آج آپ کو چونکہ مل جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کاروان مسلم کی خواتین کا جو مکنا ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا. تو بہرحال بطور کلی میں خواتین کی عرض کروں کہ آپ کو چہرہ مکمل طور پر کھلا رکھنا ہے، بال مکمل طور پر ڈھانپنے، اور کان بھی آپ کو مکمل طور پر ڈھانپنے. اب آ جائیے احرام کی مشترکہ شرائط مرد و خواتین دونوں کے لیے. احرام کا کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن چھلکے، یعنی کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہو کہ اس کے اندر سے بدن چھلک رہا ہو، بدن نظر آ رہا ہو. تو مرد حضرات کو چونکہ کاروان احرام پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کا کیئر کیا گیا. خواتین بطور خاص خیال رکھے. میں پہلے اتنا ایگریسولی بات نہیں کرتا تھا، لیکن نہایت ہی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ اہم ترین شرط ہے جس کا خواتین کو خیال رکھنا ضروری ہے نہایت ہی شدت کے ساتھ. نہایت ہی درد، افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حج کے سفر کے دوران بھی، عمرے کے سفر کے دوران بھی خواتین کی ایک اچھی تعداد ایسے لباس میں نظر آتی ہے جسے بدن چھلک رہا ہو. اور اب لباس احرام بھی برانڈ سے کم نہیں ہے، یعنی عجیب انفلوئنس ہے مٹیریلسٹک ورلڈ کا کہ اب احرام بھی جب آ رہا ہے تو سب ڈیزائنر احرام ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا شرائط کتنی پوری ہو رہی ہے. وہ احرام جس میں اہم ترین حراموں میں سے ایک حرام تھا ہر طرح کی زینت کو ترک کر دینا. کوئی زینت کرنی نہیں آپ کو، حرام ہو گئی زینت. بعض اوقات علماء نے انگوٹھی پہننے کو حرام کر دی، سوائے ایسے کہ مستحب اور عقیق پہن رہے اور ثواب کی نیت سے پہن رہے. وہاں تک جو حرام کر رہا ہے وہاں جناب علی پورا کا پورا ڈریس ڈیزائنر کا ڈریس ہے، اور وہاں پر بھی اب ڈیزائنز چاہیے، وہاں پر بھی اب جو ہے وہ برانڈ چاہیے. وہاں خدا رہا اپنے حج کو ضائع نہ کریں، اپنے عمرے کو ضائع نہ کریں. سادہ، شاید معصومین کی زبان سے جملے ادا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خلاصہ یہ کہ جب انسان احرام پہنتا ہے تو ایسا ہے جیسا اپنے ہاتھ سے کفن پہن رہا ہے اپنے. اور مجھے کہنے دیجیے واقعا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں صرف کفن میں برانڈ آنا باقی رہ گیا. یہ نہیں معلوم شاید مرنے سے پہلے یہ جملہ بھی میرا چینج ہو جائے کہ کفن میں بھی برانڈ آ گیا. اب کون سی برانڈ کا کفن دیا جا رہا ہے؟ نان مسلم ورلڈ کے اندر تو بہرحال کفن برانڈ میں آ گئے. مسلمانوں کے اندر یہ عزت اور احترام ابھی تک باقی ہے کہ کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہے. جب آپ چادریں پہن کے نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے تب آپ پر احرام کی پابندیاں لگیں گی، تب آپ کا احرام سٹارٹ ہوگا. تو جب تک تلبیہ نہیں پڑھا تب تک آپ پر کوئی پابندی نہیں. آج بھی پریکٹس کیجیے وغیرہ وغیرہ. تو تمام سلاوا لباس متعلق چادریں پہننا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا خواتین کے لیے پہلا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا لباس ہی لباس احرام ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ لباس پہننا خواتین کے لیے، پھر نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. نیت سب سے امپورٹنٹ چیز نیت بنتی ہے. نیت کے الفاظ زبان سے دہرانا ضروری نہیں بلکہ دل کا ارادہ کافی. یعنی تلبیہ پڑھنے سے پہلے ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ کہیں میں اپنے عمرے مفردہ کا احرام باندھتا ہوں واجب کلمۃ اللہ. ضروری نہیں پورا داستان دہرانا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سا احرام باندھ رہا ہوں، اور آپ نے سیدھا پڑھ دیا لبیک اللہم لبیک، کافی ہے. کیونکہ حج اور عمرے کے ہر مرحلے پر نیت ہے.
شیطان کو منکر باندھنا ہے نیت، طواف کرنا ہے نیت، نماز پڑھنی ہے نیت، قربانی کرنی ہے نیت، سر منڈوانا ہے نیت. اب بہت سارے گنجے ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا سر منڈوا لیا، نیت کرنا بھول گئے تھے. تو پاگل ہوئے تھے، کیوں سر کٹوایا تھا، سر منڈوایا تھا؟ وہ آپ نے کہا نا واجب ہے، تو وہی تو آپ کی نیت تھی. کس نے کہا کہ آپ نے بغیر نیت کیوں منڈوایا؟ منہ سے نہیں بولا ایک الگ مسئلہ ہے، تو منہ سے بولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو پتا تو تھا نا کہ حج کا واجب کر رہے ہیں. ہاں مولانا واجب پتا تھا، اور اسی ارادے سے سر منڈوا رہے تھے. تو بے اختیار کسی پولیس والے نے پکڑ کے تو سر نہیں موڑ دیا تھا. تو وہ جو نیت کے ساتھ سر منڈوانے بیٹھے ہیں. جو ہماری آج کی پہلی سلائڈ تھی، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو آج پر نہیں آ رہا، خدا اس کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہا تھا؟ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے، حج نہیں کرتا، تو گویا کفر کرنا برابر ہے. اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو یاد رکھنا اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. خدا تمہارے حج کا محتاج نہیں ہے. تم مالدار ہوگے اپنے گھر کے، تم پیسے والے ہوگے اپنے گھر کے، خدا تمہارے حج کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ کس سے بات ہو رہی تھی؟ مجھ سے آپ سے نہیں ہو رہی جو حج کرنے نہیں جا رہے، جو حج کرنے جا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی ان سے جو حج کرنے نہیں جا رہے استطاعت کے باوجود. جو حج کرنے کا ارادہ کر لے، اسے پروردگار پہلے مرحلے میں کتنی عزت دے رہا ہے. میقات پر ابھی مکہ نظر نہیں آیا، ابھی 250 کلومیٹر دور ہے، ابھی 400 کلومیٹر دور ہے. جب پہلا احرام پہنا تھا، یعنی گویا پہلی تیاری کرواتا ہے کعبے کے دیدار کے قابل بنانے کے لیے. زبان پر ایک جملہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے میرے بندے بول لبیک اللہم لبیک. ایسا ذرا غور کیجیے، لبیک ایکشن کا نام نہیں ہے، لبیک ری ایکشن کا نام ہے. لبیک عمل نہیں ہے، لبیک رد عمل ہے. کوئی بلاتا ہے تو لبیک کہا جاتا ہے. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیے، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں تو بہت بڑا باس ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور جا کر اس کے آفس میں آپ کھڑے ہو جائیں، جا کر کہ میں آیا، تو کیوں آئے؟ کتنا شرمندگی ہوگی نا. آفس کے پہنچنے تو وہ دور کی بات، پی اے ہی روک دے گا کیوں آئے. لیکن اگر آپ کو بلایا گیا اور آپ آئے ہو تو قدم رکھنے کا انداز بدل جائے گا، بات کرنے کا انداز بدل جائے گا. پی اے کہے گا نا کیوں آئے ہو، آپ کو بھائی خود سے نہیں آیا ہوں، صاحب نے خود کر کے بلایا ہے، صاحب کی کال آئی تھی، یہی کہیں گے نا. بات کرنے کا انداز بدلا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا. خدا کہتا ہے اے مومن، جب تو آتا ہے میری بارگاہ میں تو تیرا سر شرم سے ضرور، ادب سے ضرور جھکا ہوا، شرم سے جھکا ہوا نا. تو سینہ تان کر کہہ سکتا ہے خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے میرے خدا نے بلایا ہے. تو اتنی عزت دے رہا ہے اس پہلے مرحلے میں. لبیک میرے اور آپ کے منہ سے کہلوا رہا ہے. اے مومن تو دل چھوٹا مت کرنا، تو اس اطمینان کے ساتھ آنا کہ میں نے تجھے بلایا ہے، اور لبیک کہتا ہوا پروردگارہ تو نے بلایا ہے، اس آواز پر لبیک کہتا ہوا. ایسا نہیں پہلی اچھی کلاس ہے، کیسے ممکن ہے ذکر مسائل اہل بیت کا ایک جملہ سے، صرف ایک جملہ. اتنی تیاری ہم کر رہے ہیں، مکہ پہنچ جائیں، عمر مفردہ ہو جائے، مدینہ پہنچ جائے، مدینہ سے آئے عمر تمتع ہو جائے، 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے. اگر اس دن کسی حاجی کو روک دیا تو حج نہیں کر سکتے، تمہیں حج کی اجازت نہیں. مجھے اندازہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، واقعی میرے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے لیے سننا اور تصور کرنا مشکل ہے. کائنات میں کسی کے ساتھ ہوا نہ ہوا، فاطمہ زہرا کے لال کے ساتھ 7 ہجری میں ضرور ہو. جب سارے کاروان عرفات اور مینا اور مزدلفہ کے میدانوں میں جا رہے تھے، فاطمہ زہرا کے لال کا کاروان تھا جو کربلا کے میدان کی طرف جا رہے. ہر کاروان نے مینا کے میدان میں جانور ذبح کر کی قربانی پیش کی. حسین نے کربلا کے میدان میں اکبر کا کلیجہ دے کر کے ہمارے اس قلیل توسل کو کی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں محمد والے محبت کے سوا کوئی ہمارے زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال عزیز زہرا میں جگہ عنایت فرما. بابو محمد والے محمد کا واسطہ حج کی عبادت، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں.
میرے معبود ہم اس قابل نہیں کہ تیرے مہمان بن سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی عبادت کو انجام دے سکیں، یہ صرف تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری بے نیاز بخشش ہے، جس کے سبب ہم اس قابل ہوئے کہ تیرے گھر کے مہمانوں کی فہرست میں ہمارا نام آیا۔ پالنے والے جو بہترین تیاری ہو سکتی ہے وہ تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، جو بہترین عبادت کی جا سکتی ہے عبادت کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جو زیارت کی متمنی ہے کسی وجہ سے بھی اس سعادت اور عبادت کو حاصل نہیں کر پا رہے پالنے والے، ان کا نام ہمارا نام بار بار کے حاجیوں میں، بار بار کے زائرین میں، بار بار کے عمرہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو حجاج کرام اس وقت تیاریاں کر رہے بلکہ شاید پہنچنا بھی شروع ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، پالنے والے کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خیر و خوبی، سکون، اطمینان، امن و امان کی کیفیت کے ساتھ اس عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ ہم سب کے مولا رافع زمانے کے امام کی ظہور کا عظیم فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اعلانات کے سیشن کے آغاز کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے